یہ الفاظ آپ میرے ساتھ ساتھ کہیں، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تیرے دین سے راضی ہیں، تیرے نبی سے راضی ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ صبح روزانہ آپ یہ الفاظ کہا کریں تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے غرباء و رشتہ داروں کو دیا گیا صدقہ اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ مال کو چوری، بربادی اور جلنے سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو، غریب مسکین لوگوں کو صدقہ دینے سے اللہ کا غیظ و غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مال کو چوری، بربادی اور جلنے سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ مال میں آگ نہیں لگے گی کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کریں گے۔ آپ جو سنتے ہیں فلاں جگہ آگ لگ گئی، تو یہ اس لیے آگ لگتی ہے کہ اس مال کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کے ذریعے سے غرباء و مساکین اور ضرورت مند رشتہ داروں کی ہر ممکن امداد کے ساتھ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ صدقہ تو دے ہی دیں، لیکن عام لوگوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ والد صاحب کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، دادا کا کیا حق ہے، دادی کا کیا حق ہے، ہمارے چچا کا کیا حق ہے، ہماری چچی کا کیا حق ہے، ہماری بہن، ہماری بھابیاں، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہمارے جو پڑوسی لوگ ہیں ان کا کیا حق ہے، پڑوس کی کتنی قسمیں ہیں۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کی ایک بالشت زمین دبائی تو قیامت کے روز 7 طبق زمین کا بنا کر آپ کے گلے میں اللہ ڈالے گا۔ زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں۔ زبان سے کہا ہوا الفاظ قیامت کے روز ہمارے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مواخذہ ہوگا۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر یہ سب گواہی دیں گے، اس لیے دوسروں کی عزتیں خراب نہ کریں۔ تبھی دنیاوی مسائل سے نجات میں اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ ایمان و عقائد کی حفاظت و کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق و رشتہ مضبوط کرنے چاہیے ہم لوگوں کو۔ ایمان اپنا مضبوط بنائیں، عقائد اپنا مضبوط ہوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رات میں سے دن کو لاتا ہے، دن میں سے رات کو بناتا ہے، بادلوں سے پانی برساتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ وہ کرتا ہے، وہ سدا سے سدا رہے گا۔ ہمارے عقائد درست ہوں، شرک میں مبتلا نہ ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور تمام نبیوں کا سردار ہیں۔ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچا اور آپ کے ہر عمل کو اچھا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مومن کا مال اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اس مال میں کمی نہیں آئے گی۔
صدقہ کہتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی غریب، فقیر، محتاج یا رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر انسان ایسا کرے تو اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اس مال کو نہ کوئی چوری کرے گا اور نہ ہی آگ سے جلنے کا خدشہ ہوگا۔ نیز مستقبل میں جو مصیبتیں آنی ہوں گی وہ صدقہ کی وجہ سے ٹل جائیں گی اور صدقہ اللہ کو راضی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ صرف صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو پریشان اور ذلیل اور رسوا یا ظلم و جائیداد غصب کرے اور وہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ کر صبر کر لے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مدد کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ رہیں۔ اگر ہم اپنا معاملہ، کوئی ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے، کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، کوئی بے عزت کرنا چاہتا ہے اور ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مدد کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور آپ کی اللہ مدد فرمائے گا۔ تو ہم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔